بعض افراد نے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کی طرف روانہ ہوتے وقت زوجہ رسول ام سلمہ سے ملاقات کی اور جو کتابیں اور وصیتیں آپ کے پاس تھیں انہیں امانت کے طور پر ان کے سپرد کیا۔ چنانچہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے واپس آئے تو بی بی ام سلمہ نے وہ وصیتیں اور کتابیں آپ کو لوٹا دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے روانہ ہونے کا جب بنو ہاشم کی عورتوں کو پتہ چلا، وہ تمام خواتین اس خبر سے بہت زیادہ غمگین ہوئیں کہ امام مدینہ سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نوحہ گری کے لیے جمع ہوئیں۔ امام حسین ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جزا فضا سے منع کیا، یعنی انہیں رونے دھونے سے منع کیا اور فرمایا تمہیں خدا کی قسم کہ نوحہ اور گریہ نہ کرو کہ اس سے خدا اور رسول ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اے پاک باز لوگوں کے محبوب، خدا ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، ہم کیوں کر گریہ نہ کریں، کیسے آہ و بکا نہ کریں کہ آج کا دن ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسا رسول کی وفات کا دن تھا۔ حضرت کی رحلت کے کچھ دنوں کے بعد فاطمہ، علی اور حسن بھی داغ جدائی دے گئے اور اب آپ جا رہے ہیں تو ہم کیسے نہ روئیں۔ اس وقت امام کی ایک پھوپھی نے کہا کہ میں نے ہاتف کی آواز سنی ہے، یعنی غیب سے آواز سنی ہے، اور وہ آواز کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِنَّ قَتِيلَ اللَّطْفِ بِنْ آلِ ہاشم ذَلَّ رِقَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَذَلَّتْ۔ امام نے یہ سنا، اس کا مطلب ہے کہ آل ہاشم میں سے کربلا میں شہید ہونے والے نے قریش کے سرغناؤں کو ذلیل کر دیا اور وہ ذلیل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا اور اپنی پھوپھی کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ مرحوم علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا بیٹا عراق کی طرف سفر کر کے مجھے غمزدہ نہ کرو، بے شک میں نے تمہارے جد رسول سے سنا ہے کہ فرمایا میرا بیٹا عراق میں اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نانی جان، خدا کی قسم میں اس کام کے نتیجے سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس راہ کو جاری رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں اور کس دن شہید کیا جائے گا، میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں کہ جو مجھے شہید کرے گا، اس جگہ سے بھی واقف ہوں کہ جہاں مجھے دفن کیا جائے گا، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت اور شیعوں میں سے کون کون میرے ساتھ شہید ہوگا۔ اگر آپ کربلا کا یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی ام سلمہ بے قرار ہو گئیں اور گریہ و زاری کے ساتھ کہا خدا حافظ۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کو لے کر، جن میں ان کی ازواج، ان کی بہنیں، ان کی اولاد، ان کے
بھائی موجود تھے اور اس کے علاوہ اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام موجود تھی۔ انہیں لے کر مدینہ سے باہر آئے۔ عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکلے اور اصلی راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اگر ہم بھی ابن زبیر کی طرح کسی نامعلوم راستے سے نکل جائیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہم کو پکڑ نہ پائیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، لا واللہ لفارق حتی یقضی اللہ ما احب الیہ، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں سیدھے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ خدا میرے حق میں وہ فیصلہ کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت عبداللہ بن موتی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور امام سے کہنے لگا، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، ابھی تو میں مکہ جانا چاہتا ہوں، بعد میں اللہ جدھر چاہے گا اس کی مرضی کے مطابق اسی طرف چلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن متی نے کہا، خداوند عالم آپ پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں آپ پر قربان کرے۔ آپ اگر مکہ جا رہے ہیں تو دیکھیے کوفہ سے کبھی نزدیک نہ ہوئیے گا، یہ بڑی بری جگہ ہے، اسی جگہ آپ کے بابا کو قتل کیا گیا، یہیں آپ کے بھائی کو زخمی کیا گیا اور ظلم و ستم کے مقابلے میں وہ تنہا پڑ گئے اور دھوکے سے ان کی جان لے لی گئی۔ آپ حرم ہی میں رہیے کیونکہ آپ سید و سردار عرب ہیں۔ خدا کی قسم اہل حجاز میں کوئی بھی آپ کا ہم نظیر نہیں ہے، اگر آپ یہاں رہ گئے تو لوگ ہر چہار جانب سے آپ کی طرف آئیں گے، لہٰذا آپ حرم نہ چھوڑیے، میرے چچا، ماموں اور میرا سارا خاندان آپ پر قربان ہو جائے۔ اے میرے مولا، اگر آپ یہی شہید کر دیے گئے تو ہم سب کے سب غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ یہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے جو راستے میں ملا ہے اور سب سے پہلے ملا ہے راستے میں، یہ عبداللہ بن متی قرشی نام اس کا کتابوں میں درج ہے، عبداللہ بن متی قرشی۔ اس کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ جب اہل مدینہ نے یزید کے لشکر پر حملہ کیا تو یہ قریش کے ہمراہ تھا۔ اس کے بعد یہ ابن زبیر سے مکہ میں ملحق ہو گیا اور اس کے ہمراہ جنگ میں شرکت کی۔ پھر ابن زبیر ہی کی جانب سے والی کوفہ مقرر ہوا۔ کوفہ میں مختار سے اس کا جھگڑا ہو گیا تو امیر مختار نے اسے کوفہ سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص یعنی عبداللہ بن متی جب امام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو دو مقامات ہیں، دو منازل ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے بعد میں، حاجر اور زرود۔ تو روایات میں ہے کہ ان مقامات پر بھی ملاقات ہوئی ہے عبداللہ بن متی کی امام حسین علیہ السلام سے۔ امام علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو وہ یہ مسافت فقط 5 دنوں میں طے کر لیتے ہیں اور 3 شعبان کو مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 دن میں اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو انہوں نے 100 کلومیٹر کا راستہ روزانہ طے کیا۔ یہ عام کاروان کی سفری مسافت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ عام طور سے قافلوں کی ایک روز کی مسافت 8 فرسخ ہوا کرتی تھی، جبکہ امام علیہ السلام کی ایک دن کی مسافت تقریباً 18 فرسخ
18 فرسخ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے اگرچہ راستے کو تبدیل نہیں فرمایا کیونکہ اس میں خوف فرار تھا اور امام علیہ السلام کی توہین تھی، لیکن آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے راستے کو جلدی طے کیا، اور یہ راستہ 5 دن پر مشتمل ہے، اور راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخدرات عصمت ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، اور مولا سفر پر روانہ ہو چکے۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا۔